تو آج ہمارے درمیان میں سب کو یاد رکھتے ہوئے مرتبہ سورۃ الفاتحہ بسم اللہ یا نعبد و بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلی اللہ علیہ محمد و آلہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو أهلا الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومين سمعت دعاء مولانا اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پر محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری احلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال امامنا الحسین علیہ الصلاۃ والسلام انما خرجت لطلب الاصلاح في امت جدی صلوات پر محمد و آل محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جو مقصد زندگی اور عبادت لے کر فرش ذات آئے خدا ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرمائے۔ مسلسل گفتگو کر رہے ہیں عاشورہ اور اصلاح معاشرہ۔ عاشورہ ہے ہی اس لیے بکلام امام حسین علیہ السلام کہ اصلاح امت عاشورائی معاشرہ تبھی جنم لیتا ہے جب اس کے اندر کار اصلاح کام اصلاح کبھی ختم نہ ہو۔ تبھی ہم نے کہا کہ مختلف سماجوں میں اور شیعہ سماج میں زمین و آسمان کا فرق۔ شاید دنیا والوں کو اہل بیت کے چاہنے والے تھوڑے عجیب لگیں، دنیا ہنسانے کے لیے لوگ بلاتی ہے، شیعہ رونے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔
شاید آپ کا مذاق بھی اڑایا جائے کہ اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، یہ بیٹھ کے کرتے کیا ہیں؟ نظر ہے، نیاز ہے، مجلسیں ہیں، تو ان کی نگاہوں میں آپ کی حرکات، سکنات، ایکٹیویٹیز تھوڑی عجیب ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ عجیب ہم نہیں، عجیب وہ ہیں، لیکن ان کو عجیب آپ لگتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی فکر اور ہے، کیونکہ آپ کی تربیت اور ہے، اور واقعاً ہم عجیب ہیں کہ پوری دنیا ایک طرف لیکن شیعہ دوسری طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ مقام تعجب نہیں ہے کہ آپ کسی گلی سے گزریں، وہاں پہ 40 لوگ ہوں، ان کے سامنے 500 لوگ ہوں جو ان کے ساتھ لڑ رہے ہوں اور ان کو مار رہے ہوں، اور ایک بندہ ان 500 کو چھوڑ کے 30 کی طرف چلا جائے، جبکہ پتہ ہو اگر میں اس سائڈ پہ گیا تو مارا جاؤں گا۔ کربلا اس طرح کا میدان ہے، ایک طرف 100 کھڑے ہیں، دوسری طرف 30,000 کھڑے ہیں۔ اب حر نے کیا سوچا کہ امام حسین کی طرف گیا؟ جناب زہیر نے کیا سوچا کہ لشکر امام میں آ گیا؟ جناب وہب نے کیا سوچا کہ نئی نئی شادی ہے، امام حسین کی طرف آ گئے؟ جب تک آپ اس فکر تک نہیں پہنچو گے، جب تک آپ اس بلوغ عقلی تک نہیں پہنچو گے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا میں جناب حر کی طرح سوچتا ہوں کہ نہیں، کیا میں امام حسین کی طرح سوچتا ہوں کہ نہیں، اصلا میں خدا کی طرح سوچتا ہوں کہ نہیں۔ میں جب تک اس فکر تک نہیں پہنچوں گا، یہ فکر ہے جو کسی کو سلمان بناتی ہے کہ پورا معاشرہ، امیر المومنین جو بلاغہ فرماتے، مولا فرماتے ہیں ہر جگہ اس طرح نہیں ہے کہ ایک لشکر ایک طرف جا رہا تم اس کے پیچھے جاؤ۔ فرمایا کار ہدایت میں بالکل الٹ ہوتا ہے کہ اکثریت ایک طرف کھڑی ہوتی ہے اور جو ہدایت کی تلاش میں ہوتا ہے دوسری طرف کھڑا ہوتا ہے۔ 1000 گاڑیاں ہیں، 900 گاڑیاں ایک طرف جا رہی ہیں، 100 گاڑیاں دوسری طرف جا رہی ہیں۔ نارملی ہوتا ہے لوگ اس 900 گاڑی کے پیچھے لگیں گے، 100 کی طرف کوئی نہیں جائے گا، لیکن کار ہدایت میں الٹ ہے۔ جناب نوح ایک طرف کھڑے ہیں، پوری قوم دوسری طرف کھڑی ہے۔ جناب لوط ایک طرف کھڑے ہیں، پوری قوم، جب عذاب الہی آتا ہے 3 صرف جناب لوط اور ان کی 2 بیٹیاں ہیں۔ جناب نوح کے معاملے میں چند افراد کشتی پہ سوار ہیں، پورا معاشرہ دوسری طرف ہے۔ کربلا میں آتے ہیں 72 ایک طرف ہیں، 30,000 دوسری طرف ہیں۔ کہ کس نے آپ کے مزاج کو بدلا کہ پوری دنیا سپر پاور سے، پوری دنیا ان ملکوں سے ڈرتی ہے، لیکن اس درمیان آپ کو نظر آتا ہے ایک اہل بیت کا چاہنے والا۔ اب اگر دوسری کمیونٹیز، دوسری برادری اگر خامنہ ای کی حمایت میں کھڑی ہو جاتی ہے، 4 بیان دیتی ہے، بیانات فطری بیانات ہیں، کیونکہ فطرتاً کسی کو بچہ کشی اچھا نہیں لگتی، فطرتاً کوئی بچوں کو مارنا، ظلم کو پسند نہیں کرتا، یہ تو فطرت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے اگینسٹ کون کھڑا ہوتا ہے؟ ایک اسلامی ملک ہے، اس نے تو یہاں تک بیان دے دیا، وہ قومیں، وہ ملک تباہی کے تہانے پہ کھڑے ہوتے ہیں جن کے اندر ظالم کے خلاف کھڑے نہ ہونے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ اگر آپ دیکھیں خدا عذاب، اللہ کی سنت کبھی نہیں بدلتی۔ قوم لوط کے اللہ نے کب عذاب بھیجا؟ قوم نوح کے اللہ نے کب عذاب بھیجا؟ 950 سال کے نبی نے تبلیغ کی ہے۔ اب جب خدا کہتا ہے کہ میں اس پہ عذاب بھیج رہا ہوں، حضرت نوح کا ریئیکشن بڑا نارمل تھا کہ خدا عذاب بھیج دے۔ تو نوح تو نے 950 سال تبلیغ کی، اتنی آسانی سے مان گیا کہ میں اس قوم پہ عذاب بھیجتا ہوں کہ خدایا اب مجھے یقین ہو گیا کہ اس قوم کے اندر کوئی بھی بچہ موحد پیدا نہیں ہوگا، کہ معاشرہ اس سطح پہ پہنچ جائے، پھر خدا عذاب بھیجتا ہے کہ مطلب اس معاشرے میں کوئی صالح بندہ پیدا نہیں ہوگا۔ اب ویسٹرن کنٹریز میں چلے جائیں، بعض کنٹریز میں بچے کو اسکول میں بھیجنا واجب ہے، نہیں بھیجو گے وہ آپ سے بچہ لیں گے، کسی اور کو دے دیں گے۔ اب اگر ان کے سسٹم میں اس کی ایجوکیشن میں بچہ جائے گا تو اس کو LGBT اور یہ مختلف چیزیں بھی پڑھائی جائیں گی، جو لازم و ملزوم ہے کہ بچہ پڑھے گا۔ تو باپ کہتا ہے بچے کو نہیں پڑھانا چاہتا، تو آپ سے بچہ لیں گے، پھر ایسی فیملی کو دیں گے جو فیملی انہی گندگیوں میں، نجاستوں میں ہے، مطلب بچہ آپ کا نہیں ہے۔ سسٹم جب ایسا بن جائے کہ جس سے بچنا ناممکن ہو جائے، سسٹم وہاں تک آ جائے کہ جہاں پہ ہدایت نہ ہو بلکہ ضلالت ہی ضلالت ہو، تو وہاں پہ خدا بند مطاع اللہ کی سنت ہے، خدا عذاب بھیج دیتا ہے۔ حضرت لوط کی قوم پہ عذاب بھیجا، حضرت نوح کی قوم پہ عذاب بھیجا۔ کربلا قوم رسول کو عذاب سے بچانے کے لیے تھی۔ اگر امام حسین قیام نہ کرتے اور پورا معاشرہ اس ظلم کے سامنے جھک جاتا تو اللہ کی سنت ریپیٹ ہو جاتی، عذاب آ جاتا۔ یہ کربلا ہے کہ ہر سال جب محرم مناتے ہو، اللہ دیکھتا ہے ایک کرن ہے کہ جس کے ذریعے سے 4 لوگوں کو ہدایت مل رہی ہے، 5 لوگ ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ حوصلہ حسین ابن علی ہے کہ ان کو مل رہا ہے کہ ظلم کے مقابلے میں کس طرح کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ تو یہ عزا امام حسین ہے کہ اس نے امت کو بھی عذاب سے بچایا ہوا ہے اور ہمیں بھی عذاب سے بچایا ہوا ہے۔ اب سوال ہے ہمارا معاشرہ دوسرے معاشروں سے الگ کیوں ہے؟
کہ ایک چھوٹا سا شیعہ بچہ ہے لیکن اسے بھی پتا ہے کہ ظالم کو برا کہنا ہے، مظلوم کی حمایت کرنی ہے. یہ فکر کون ڈیولپ کر رہا ہے؟ یہ فرش عزائے امام حسین ہے. تو فرش عزا آپ کی نسلوں کو بناتا ہے، فرش عزا آپ کی فیملیز کو بناتا ہے، فرش عزا آپ کے معاشرے کو بناتا ہے، فرش عزا جوان کو عقل مند بناتا ہے، فرش عزا آپ کے ذہنوں میں علم کو لاتا ہے، فرش عزا آپ کے عقیدوں کو مضبوط کرتا ہے، فرش عزا آپ کو عفیف بناتا ہے، فرش عزا آپ کو باحیا بناتا ہے، فرش عزا آپ کے ایموشنز کو صحیح ایموشنز تک لا کے کھڑا کر دیتا ہے کہ جو آنسو گر رہا ہے یہ فیک آنسو نہیں ہے، یہ اوریجنل آنسو ہے. تو وہ آنسو جو کربلا کے مظلوم پہ بہایا جا رہا ہے یہ آج کے ظلم کو کیسے برداشت کرے گا؟ فرش عزا بصیرت پیدا کرتا ہے، فرش عزا عرفان پیدا کرتا ہے، فرش عزا آپ کے دلوں میں حقیقی اور عاقلانہ محبت کو جنم دیتا ہے. اے مومن، جب تک اپنی فکر کو حسین کی فکر سے نہیں ملا ہوگے تب تک تجھے کامیابی نہیں مل سکتی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دوسرا نقطہ ہم نے کہا کہ ہمیشہ جب ولایت اہل بیت کا ذکر ہوا ہے، آج سوسائٹی میں وہ چاہے کوئی بھی سوسائٹی ہو لیکن جہاں شیعہ رہتے ہیں، جب تک آپ سسٹم اہل بیت کو فالو نہیں کرو گے، ورژن آف امام حسین ایک ورژن بہت بن چکے ہیں، لیکن جب تک آپ اوریجنل خالص امام حسین کی فکر، کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ خدا لوگوں کو بغیر سسٹم کے چھوڑ دیں. امام زمانہ غیبت کبریٰ میں جائیں، اب شیعہ کہیں کہ ہم اپنا نظام کیسے چلائیں اور ہمیں لاوارث چھوڑ دیا جائے، ہمیں یتیم چھوڑ دیا جائے، ہمیں کوئی سسٹم نہ دیا جائے. یہ فکر غلط ہے کہ بعض لوگوں نے فکر بنائی کہ غیبت امام میں ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں، ہم انتظار کریں گے، کرسی خالی ہے کہ جب تک امام زمانہ آئے حاکم وہی بنیں گے. بھائی جب ظہور ہوگا تو حق حکومت اہل بیت کو ہے، لیکن غیبت امام میں تم نے کیا کرنا ہے؟ پر میں چھوٹے سے چھوٹا اجتماع اگر شیعوں کا ہو، ولایت اہل بیت کو نماز کے ساتھ جوڑا گیا. کبھی سوچو کہ نماز کی اتنی ویلیو کیوں ہے؟ ظہر عاشور بچے بلب رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، خیموں کے اندر ہے، پتہ نہیں اب کیا ہوگا. مولا حسین نماز کو ذرا دیر کر دیں، 2 گھنٹہ لیٹ پڑھ لیں، لیکن کہا نہیں، ظہر عاشور نماز پڑھوں گا تاکہ پوری تاریخ دیکھے کہ حسین نے نماز پڑھی تھی، علل اعلان پڑھی تھی. جس کے والد گرامی حضرت علی ابن ابی طالب پہ الزام لگائے جاتے تھے علی نماز نہیں پڑھتے، آج دنیا دیکھے ظہر عاشور حسین کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں. وہی الزام جو شیعوں پہ لگایا، بعض احمق جو ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں کہ بھائی نماز عاشورہ کے دن ظہر کی نماز با جماعت پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک بندے احمق الزام کس پہ لگایا جاتا ہے؟ شیعہ نماز نہیں پڑھتے. وہی الزام جو بنو امیہ امام حسین پہ لگاتے تھے آج وہی الزام آپ پہ لگتے ہیں کہ شیعوں کا نماز سے کیا لینا ہے. یہ ظہر عاشور جب نماز پڑھی جاتی ہے تو دنیا کو پیغام دیا جاتا ہے، آؤ یہ وہ مکتب ہے جو محافظ نماز ہے، یہ مکتب ہے جو محافظ اسلام ہے. وہی کار امام حسین نے کربلا کے میدان میں کیا، ظہر عاشور کو نماز پڑھی. یہاں تک جنگ صفین کو روک کے امیر المومنین نماز پڑھی، جناب سیدہ نے 11 محرم کو نماز پڑھی. نماز کیوں پڑھی جا رہی؟ کیونکہ ولایت اہل بیت نماز سے جدا نہیں. اس پہ ٹاپک الگ ہے، لمبی مجلس میں ہو سکتی ہیں، لیکن مختصر میں اس دن آپ کی خدمت میں رکھا تھا کہ امیر المومنین کی ولایت کا اعلان نماز جماعت میں ہوتا ہے. مطلب شیعوں کو درس دیا گیا کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسجد میں لے جاؤ. اللہ پریکٹس کرواتا ہے کہ جب تک تم اجتماعی معاشرتی سسٹم کے اندر اپنے بچوں کو رہنا نہیں سکھاؤ گے تب تک تمہاری قوم بچ نہیں سکتی. شیعہ قوم تبھی سروائیو کر سکتی ہے کہ جب اجتماعی کاموں میں انوالو ہو جائے. نماز جماعت کتنے پیش امام ہوں گے؟ 1 پیش امام. 10 لوگ کھڑے ہو جائیں کہ میری امام میری امام میری امام. کہ یہ جماعت نہیں ہے تو جا کے فرادہ پڑھو. درس ہے، درس ولایت، نظام ولایت آپ کو نماز جماعت میں سکھایا جاتا ہے. پیش امام ایک ہوگا، ہاں چنو گے تم، شرائط ہم بتائیں گے. ایسا پیش امام کردار کا اچھا، رفتار کا اچھا، شکل کا اچھا، قرض کا اچھا، عالم ہو، سید ہو تو بہتر ہے. مختلف چیزیں پیش امام کے لیے شرائط بتائی جاتی ہیں. 10 لوگ کھڑے ہیں، 10 قابل ہیں، ان میں سے شرائط کیا ہیں؟ الگ الگ شرائط ہیں. اب فرمائیں لیکن ہوگا ایک پیش امام. جب تم نے اس کو ایز اے پیش امام چن لیا تو کہا اب حمد بھی یہ پڑھے گا، سورہ بھی یہ پڑھے گا. تم خاموش رہو گے کیونکہ تم نے اسے کیا چنا ہے؟ امام چنا. مطلب اپنے معاشروں کے لیے رہبر ایک کو بناؤ، 10 نہیں. اپنے معاشروں کے لیے لیڈر ایک کو بناؤ، 10 نہیں. اور جب اسے لیڈر بنا دیا، رہبر بنا دیا، تمہاری طرف سے بات کون کرے گا؟ یہ کرے گا. اگر 10 لوگ بولیں گے تو معاشرے میں کیا پیدا ہو جائے گا؟ اختلاف پیدا ہو جائے گا. کہ نظام ولایت اہل بیت علیہ السلام یہ کس کے ذریعے سے؟ نماز کے ذریعے سے.
اب اگر امام بنا یہ نہیں کہ متکبر بن جائے، اب اگر رہبر بنا یہ نہیں کہ مغرور بن جائے، اب اگر رہبر بنا یہ نہیں کہ وہ صرف یہ دیکھے کہ مجھے کیا پسند ہے اور قوم اس پسند کے پیچھے لگ جائے، فرمان نہیں، یہ دیکھے گا پیچھے کھڑے ہوئے قوم کے افراد کس مزاج کے ہیں، بوڑھے ہیں نماز اس طرح سلو پڑھائے گا، جوان ہیں نماز اس طرح پڑھائے گا، کاروباری ہیں نماز تیز پڑھائے گا. اور فرمایا رب کے مأموم اور امام ایک دوسرے کے ساتھ بڑا عجیب ہے، اگر قوم غلطی کرے گی تو امام سمجھائے گا، لیکن اگر یہی امام جو پیش امام بنا ہوا ہے اور اگر نماز میں غلطی کرنے لگے، نماز عشاء پڑھا رہے ہیں، چوتھی رکعت میں تشہد پڑھنا ہے، تیسری رکعت میں تشہد پڑھنے لگے، تو یہ پیچھے کھڑے ہوئے بحول اللہ کہہ کر اس امام کو بیدار کریں گے کہ جناب آپ کیا کر رہے ہو، غلطی کر رہے ہو. تو پورا نظام اہل بیت نے بتایا، 20,000 کا مجمع اس کے پیچھے کھڑا ہے. دا ڈیوٹی آف امام یہ ہے، ایک بندہ دور سے آ رہا ہے اور یا اللہ کہتا ہوا آ رہا ہے، شمولیت رکوع میں ہوتی ہے، امام انتظار کرے گا، 20,000 کے مجمع کو روکے گا کہ میں ایک فرد کو اس جماعت کے اندر کیا کر دوں، شامل کر دوں. اتنا زور امام حسین کیوں لگا رہے ہیں؟ ایک زہیر حسین کے لشکر میں آ جائے، ایک وہب حسین کے لشکر میں آ جائے کہ بھیا کس کا انتظار کر رہے ہو، دور دور سے کھڑے رہے امام حسین، کس کا انتظار کر رہے ہو کہ میرے بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر آنے والا ہے. یہ پورا نظام شیعہ معاشرہ بغیر قیادت کے سروائیو نہیں کر سکتا، یہ خلاف عقل ہے. مختلف قیادتیں آپ کے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں. ڈیوائڈ اینڈ رول، ان کو جتنا ڈیوائڈ کرتے جاؤ گے اتنا ان کو توڑتے جاؤ گے تو معاشرہ تباہی اور بربادی کی طرف چلے گا. سنت الہی، سنت معصومین، پیغام کربلا یہ ہے کہ جب تک ایک نظام کے اندر رہو گے تب تک تمہاری کامیابیاں ہیں. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر. بہرحال ٹاپک یہ بہت لمبا ہے، آپ ذاتی طور پہ جا کے نماز جماعت کے فوائد، اور اس میں نماز جماعت میں ایکسرسائز بھی ہے، نماز میں خوشبو بھی ہے، نماز میں رنگ بھی ہے، نماز میں رزق حلال بھی ہے، نماز میں انسان کی زندگی کو صحیح کرنے کے لیے پیغام بھی ہے. آؤ تو سفید کپڑے پہن کے آؤ، آؤ تو خوشبو لگا کر آؤ. نماز میں انسانیت بھی ہے. رسول خدا نماز پڑھ رہے ہیں، بڑی بڑی تیزی سے پڑھنا شروع کیا. رسول اللہ اتنی تیزی سے کیوں پڑھا رہے ہیں؟ ورنہ مجھے کسی خاتون کے بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے، لگتا ہے بچہ ماں سے جدا ہو گیا، میں نے جلدی نماز پڑھی. نماز میں صرف انسانی رائٹ نہیں، حیوانوں کے رائٹس بھی ہیں. پر میں ایک پیالہ پانی کا پڑھا ہے، کتا پیاسا ہے، تجھے حق نہیں وضو کرنے کا، جا کے تیمم کرو، یہ پانی کس کو پلاؤ، اس کتے کو پلاؤ. نماز میں ہر چیز سکھائی گئی ہے. نماز میں صحت بدن، نماز میں صحت روح. اس اجتماع کو ٹریننگ دینا. اور یہ مساجد کیا ہیں؟ مساجد آپ کے مورچے ہیں. جب واحد لیڈرشپ ہوگی اس کا ربط مساجد کے ساتھ ہوگا. آپ کو اہل بیت سسٹم آف اکنامک دے کر خمس کا نظام کیا ہے؟ جس قوم کے پاس نظام خمس ہو کہیں کہ اس میں بیوہ خواتین لاچار ہیں، پریشان ہیں. جس قوم کے پاس نظام خمس ان کا یہاں کے سید بھوکے مر رہے ہیں. اس کا مطلب نظام تو دیا گیا پر ہم نظام پہ عمل نہیں کر رہے. جب تک اپنی فکر کی اصلاح نہیں کرو گے تو پہلا اصلاح معاشرہ. کل ہم نے عرض کیا نہج البلاغہ سے امیر المومنین فرماتے ہیں اللہ اے جوان، اللہ اور اپنے درمیان اپنے رابطے کو صحیح کر. جب یہ رابطہ تو صحیح کر دے گا خدا لوگوں کے ساتھ تمہارے رابطوں کو صحیح کر دے گا. لوگوں کے ساتھ جو تمہاری انبن ہے اس کو خدا صحیح کر دے گا. پھر فرمایا تو اپنی آخرت کو صحیح کر. اللہ وعدہ دیتا ہے میں تمہاری دنیا کو صحیح کر دوں گا. یہ اللہ کے وعدے ہیں. جب تک نہیں کرے گا. آج جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں بڑا اہم ٹاپک ہے، وہ ہے اصلاح فکر. جب تک ہم اپنے اوپینینز کو صحیح نہیں کرتے، جب تک اس طرح نہیں سوچنا شروع کریں گے جس طرح امیر المومنین سوچتے تھے، اس طرح نہیں سوچنا شروع کریں گے جس طرح امام حسین سوچتے تھے. اپنی سوچ کو ہم نے بدلنا ہے، کیونکہ یہ سوچ ہے جو انسان کو جہنمی بناتی ہے. یہ غلط سوچ ہے جو انسان کو، جیسے جس معاشرے میں بے حیائی پھیلتی جاتی ہے سوچ کی وجہ سے نہیں. کنزرویٹو، براڈ مائنڈڈ، اوپن مائنڈڈ. جناب یہ کنزرویٹو ہیں. کون کنزرویٹو ہے؟ کوئی خاتون حجاب کرتی ہے، کوئی کنزرویٹو ہے. حجاب محدودیت لاتا ہے، حجاب عورتوں کو محدود کر دیتا ہے. دوسری سوچ کہ اگر حجاب نہیں کرے گی تو کیا کرے گی؟ ترقی کرے گی. فکر غلط انسان کو غلط بناتا ہے. اسلام کہتا ہے حجاب محدودیت نہیں ہے، مصونیت ہے. کہا نا معصوم مصون عن الخطا ہے، گناہ سے بچا ہوا ہے. اللہ کہتا ہے حجاب کرو گے تو گناہ سے، فحاشی سے، قریانی سے، ہوس بھری نگاہوں سے تمہاری نسلیں بچیں گی. دوسری طرف ایک سوچ ہے کہ نہیں، حجاب کیا ہے؟ انسان کو محدود کر دیتا ہے.
شیطان کی فکر غلط تھی تبھی وہ شیطان بنا. حضرت یوسف کے بھائیوں کی فکر غلط تھی کہ بابا اس سے پیار زیادہ کر رہے ہیں تو لہٰذا ہماری اہمیت نہیں ہے اور اگر اس کو ہم نے مار دیا تو ہماری ویلیو ہو جائے گی. ایک غلط فکر نے ایک بھائی کو کئی سال اپنے باپ سے جدا رکھا. حابیل اور قابیل فکر غلط, اللہ نے قربانی کو قبول نہیں کیا کیونکہ تمہاری فکر غلط ہے. شیطان کہ مجھے آگ سے بنایا, آدم کے دو حصے کر دیں آپ, ایک وجود جسمانی ایک وجود روحانی. شیطان نے کس کو دیکھا؟ جناب آدم کے جسد کو دیکھا. کا خدائی مٹی سے بنا ہوا ہے, مٹی ٹھنڈی ہے آگ گرم ہے, مٹی تاریک ہے آگ نور ہے, مٹی کو پھینکو نیچے آتی ہے آگ اوپر کی طرف صعود کر کے تو لہذا آگ کیا ہے افضل ہے. لیکن ملائکوں کی نگاہ کس پر تھی؟ حضرت آدم کے روح پر تھی. ونفخت من روحی, خدا کہتا ہے میں نے حضرت آدم میں اپنے وجود کا نفخہ اس کے اندر پھونک دیا. تو ایک فکر شیطان وہ صرف بدن کو دیکھ رہا ہے, ایک فکر رحمانی اور فکر ملائکۃ اللہ تو حضرت آدم کے روح کو دیکھ رہے ہیں. علم آدم الاسماء کلھا, تو حامل علم الہی ہے اسے دیکھ رہے ہیں کہ آدم انہوں نے سجدہ کیا. ایک فکر نے شیطان کو شیطان بنا دیا. ایک فکر نے حابیل اور قابیل کی دونوں فکریں الگ الگ ہیں, ایک بھائی جہنمی بنا ایک جنتی بنا. جناب حر کی فکر نے جناب حر کو حر بنایا. جب تک فکر کی اصلاح نہیں کی جاتی, طرز فکر جب زبان کا نہیں بدلے گا. آج ہمارا مسئلہ یہ ہے ہمارے افکار غلط ہیں. کربلا مسئلہ فکر ہے. ایک فکر آیت اللہ خامنئی کی فکر, وہی فکر امام حسین کہ یہ نہ دیکھو تمہاری تعداد کم ہے, یہ نہ دیکھو تم کمزور ہو. دوسری طرف دوسرے حاکم بھی تو ہیں ہٹے کٹے کھانے پینے والے جن کے پاس پیٹرول ہے سب کچھ ہے. فکر غلط ہے کہ بھائی ہم اس کے مقابلے میں کیسے کھڑے ہوں گے. آج ایٹم بم رکھنے والے بھی یہ نہیں سوچ سکتے کہ امریکہ کا مقابلہ ہم کر سکتے ہیں. کم من فئۃ قلیلہ, خدا کہتا تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے گروہوں کو بڑے بڑے گروہوں پہ کیا کر دیا؟ غالب کر دیا. اللہ جب ظالم کو ذلیل کرنے پر آتا ہے تو چھوٹے سے کرتا ہے. ابرہا کا اتنا بڑا لشکر بڑا پتھر نہیں گرایا, چھوٹے سے چھوٹا پرندہ, تیتر جتنا پرندہ اور اس کی چونچ میں چھوٹے سے چھوٹا پتھر. تمہارے غرور کو میں چھوٹے پتھروں سے مٹی میں ملاؤں گا. یزید کا غرور تھا, 30,000 کا لشکر. حسین کی یہ جرت کے 72 لوگوں کے ساتھ مجھے للکار رہا ہے. یہ غصہ تھا یزید کو, یہ ابن زیاد کو غصہ تھا کہ تعداد کتنی کم ہے لیکن دیکھو ان کی للکار کتنی بلند ہے. فکر ابا عبداللہ کونوا للظالم خصما وللمظلوم ہونا, تو اللہ کو ذہن میں رکھ, پھر خدا تجھے مدد بھی دیتا ہے, تجھے نصرت بھی دیتا ہے. آج پورے مسلمانوں کا کلیجہ اگر کسی نے ٹھنڈا کیا تو حسین ابن علی کے ماننے والوں نے ٹھنڈا کیا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. فکر اگر بدل جائے. میرے چوتھے امام کے زمانے میں ایک شخص رہتا تھا, اس کی ایک فکر تھی. فکر اس کی یہ تھی, حسن بصری بڑی مشہور شخصیت ہے, اس سے پوچھا گیا کہ حسن بصری اولاد کے لیے آپ کی فکر کیا ہے؟ تو اس نے کہا بئس الشیء ولد, بچہ اچھی چیز نہیں ہے. کہ کیوں؟ کہ ان عاش قدن, اگر زندہ رہا تو تھکا دے گا. صبح سے شام تک اس کے لیے محنت کرو, ماں اس کے لیے محنت کرے, پوری پوری رات جگاتا ہے یہاں تک کہ جوان ہو, محنت محنت محنت. وَإِن مَاتَ, اگر مر گیا تو باپ کے دل پہ بڑا دکھ بڑا زخم لے کر جائے گا. کوئی چوتھے امام کے پاس ہے, مولا آپ کی فکر کیا ہے؟ امام فرمائے نعم الشیء والولد. دیکھو فکریں الگ الگ ہیں. وہ کہہ رہا ہے بچہ برا, اس کو پالنے میں زحمت, اور جوان ہو کے مر جائے تو باپ کے لیے بڑی غم چھوڑ کے جاتا ہے. چوتھے امام سے پوچھا مولا آپ کی فکر کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں نعم الشیء والولد, بچہ بڑی اچھی چیز ہے. مولا کیوں؟ فإن عاش, اگر زندہ رہا تو اپنے باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا. اولاد کیا ہے؟ چین ہوتا ہے نا اپنے والدین کے لیے. اور امام فرماتے اگر مر گیا اور صالح تھا تو قیامت میں اپنے باپ کی شفاعت کرے گا. اولاد اگر اچھی تو شفاعت کرے گی. ایک ہی فکر ہے. دوسرا بندہ کہہ رہا ہے برا ہے. اب جس کی فکر یہ ہے کہ اولاد بری ہو, کبھی اولاد پیدا کرے گا نہیں. جس کی فکر امام زین العابدین والی, وہ بچے پیدا بھی کرے گا, صحیح تربیت بھی کرے گا کہ بھائی یہ بچہ دل کی ٹھنڈک بھی ہے اور قیامت کے دن میرے لیے کیا بنے گا؟ میرا شفیع بھی بنے گا. کسی کی فکر شادی کے لیے بدل جائے, جناب شادی میں کیا رکھا ہے, تو پوری زندگی شادی ہی نہیں کرے گا. جس کی فکر اچھی ہو جائے, نکاح من سنتی, نکاح ہماری سنت سے ہے, تو جوان سب سے پہلے کس کے پیچھے جائے گا؟ شادی کے پیچھے جائے گا. کسی کی فکر بن گئی جناب اتنی محنت کرنے میں کیا رکھا ہے, حرام کے راستے سے جاؤ پیسہ بہت ملتا ہے, یہ ٹیڑھے راستے لے لو پیسہ بہت ملتا ہے, شارٹ کٹ لے لو پیسہ بہت ملتا ہے. فکر غلط ہو گئی, وہ غلط چیزوں کے پیچھے جائے گا.
فکر صحیح ہو گئی وہ صحیح. اگر محنت کا راستہ بھی اختیار کرے گا بھلے کمائی کم ہو کہ میں نے کس کو راضی کرنا ہے؟ پروردگار عالم کو راضی کرنا ہے. تو یہ فکر انسان ہے. کوئی لوگ شہادت کو فنا سمجھتے ہیں تو موت سے ڈرتے ہیں، موت کے قریب نہیں جاتے. کچھ لوگوں کے لیے قرآن کا ایک لفظ ہے ام حسب، لفظ حسب، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء. لفظ حسب یہ ہے ام حسب، تم یہ سمجھتے ہو، پر خدا کہتا ہے ایسا نہیں ہے، تمہاری فکر غلط. اللہ کہتا ہے میری فکر کو ریڈ کر. تمہاری فکر یہ ہے کہ موت فنا ہے، اللہ کی فکر یہ ہے کہ موت کیا ہے؟ بقا ہے. یہ نہ سمجھو شہید مر گیا، بلکہ شہید کیا ہے؟ زندہ ہے. تبھی وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم ان کی ساری لیڈرشپوں کو مار دیتے ہیں. 90s میں، 80s سے لے کے 90s میں پاکستان میں چن چن کے شیعہ قابل لوگوں کو، نظریاتی لوگوں کو، محنتی اور تنظیمی لوگوں کو یہاں پہ قتل کر دیا گیا. فکر یہ تھی اگر مار دیں گے یہ قوم ختم ہو جائے گی، لیکن قوم ختم نہیں ہوئی. ان کی فکر یہ، ان کے لیڈرز کو مار دو یہ ختم ہو جائیں گے. افراد کے مرنے سے نیٹ ورک ختم نہیں ہوتا، افراد کے مرنے سے سسٹم ختم نہیں ہوتا. ہمیں اہل بیت عزاداری امام حسین کے نام سے کیا دے کر گئے؟ سسٹم دے کر گئے. تو خدا کہتے تمہاری فکر غلط ہے کہ موت فنا کا نام ہے. یہ فکر رکھو کہ موت کیا ہے، شہادت کیا ہے؟ فنا نہیں ہے بلکہ بقا کا نام ہے. شہادت قوموں کو زندگی عطا کرتی ہے. تو فکر کے بدلنے سے انسان کے رویے بدل جاتے ہیں. اب عبداللہ الحسین جب نکل رہے تھے مکے سے تو بڑے بڑے افراد آئے. ان کی فکر آپ سنیں گے، فکر بڑی عجیب ہے. کہنے لگے کہ مولا آپ مت جائیے. اس میں ابن عمر بھی ہیں، اس میں جناب زینب کے شوہر بھی ہیں، اس میں ابن عباس بھی ہیں، اس میں جناب سلمہ بھی ہیں، جو منع کر رہے ہیں مولا آپ جس راستے پہ جا رہے ہیں موت ہے. کسی نے کہا آپ سید الحجاز ہو، آپ حجاز کو چھوڑ کے مت جائیے. آپ جا رہے ہیں تو بچوں کو لے کر کیوں جا رہے ہیں؟ وہاں پہ امام حسین نے خطبہ دیا ہے. وہ خطبے اب عبداللہ الحسین آپ پڑھیں، جس میں امام حسین فرماتے ہیں کہ آپ کا بہت شکریہ. جناب عبداللہ امام حسین کے لیے امان نامہ بھی لے کر آئے. کہا کہ اگر آپ یہاں رہیں گے تو کوئی آپ کو تکلیف نہیں دے گا. ایک ایک کا شکریہ ادا کیا. شکریہ کہ تم امان نامہ لائے، شکریہ کہ تجھے حسین کی فکر ہے کہ میں جاؤں گا میرے بچے مارے جائیں گے. کیونکہ ہر بندہ ایک ہی بات کر رہا تھا، حسین اگر جاؤ گے تو مارے جاؤ گے، حسین اگر جاؤ گے تو جوان مارے جائیں گے، حسین اگر جائیں گے تو بچے مارے جائیں گے. امام حسین نے فرمایا یہ تمہاری فکر ہے. اب حسین ابن علی کی فکر سنو. مولا فرماتے ہیں کہ میری فکر یہ نہیں ہے. مولا کیا فکر ہے؟ مولا فرماتے ہیں موت ہو سکتا ہے تم لوگوں کی نظر میں فنا کا نام ہو، لیکن ہم جو اہل بیت ہیں فرماتے ہیں خط الموت علی ولد آدم مخط القلاد علی جید الفتات. فرمایا حسین کی نظر میں موت ایسے ہے جیسے کسی خاتون کے گلے میں خوبصورت سا ہار ہو. فرمایا ہمارے لیے موت اس ہار کی مانند ہے. پہلی چیز، اگر میں کربلا جا رہا ہوں تو میں موت سے ڈر نہیں رہا. امیر المومنین واللہ لابن ابی طالب انسب الموت من الطفل بثدی امہ. خدا کی قسم علی کو موت سے اتنی محبت ہے جتنی چھوٹے بچے کو اپنے ماں کے سینے سے محبت ہوتی ہے. سورہ جمعہ ان زعمتم انکم اولیاء اللہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگر تم اللہ کے ولی ہو تو کہا موت کی تمنا کرو. پھر خدا خود جواب دیتا ہے لن یتمنوا ابدا. میں جانتا ہوں تم کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کرو گے. اس تمنا کرنے کے لیے حسینی مزاج ہونا ضروری ہے. اس تمنا کو کرنے کے لیے اپنی فکر کو بنانا ضروری ہے. تو پہلی فکر ابا عبداللہ فرمایا تم یہ جو سمجھ رہے ہو میں جا رہا ہوں یہ فنا کا راستہ ہے، نہیں، مجھ حسین کو پتا ہے یہ کون سا راستہ ہے، بقا کا راستہ ہے. دوسری فکر مولا اپنے خطبے میں فرماتے ہیں اگر یہ سمجھ رہے اس راستے پہ مشکلات ہیں، مصائب ہیں، بلائیں آئیں گی، تو فرمایا اللہ کا حکم ہے کہ صابروں کو بشارت دو، بشر الصابرین. اگر صبر کرو گے تو خدا اس راہ میں تمہاری کیا کرے گا؟ مدد کرے گا. اگر میں راہ حق پر ہوں، صبر 100 سے زیادہ قرآن میں آیتیں ہیں صبر کے حوالے سے. تیسری چیز امام حسین نے فرمائی. مولا فرماتے ہیں کہ برضا نا رضا اللہ. اے لوگوں میں حسین تجھے مدد کے لیے بلا رہا ہوں، یاد رکھو حسین کی رضایت میں خدا کی رضایت ہے. اگر ہم راضی ہوں تو خدا راضی ہو جاتا ہے. اگر تو نے خدا کو راضی کرنا ہے تو پہلے اپنے امام زمانہ کو راضی کر. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تبھی ہم زیارت عاشورہ میں دعا کرتے اللہم اجعلنی محیای محیا محمد و آل محمد. اے خدا میری زندگی اور حیات کو ایسا بنا جیسا محمد اور آل محمد کی تھی.
مماتی ممات محمد، اور میرا جانا بھی، میرا جینا بھی، میرا جانا بھی ایسا ہو جیسا محمد اور آل محمد کا تھا۔ مطلب تمہاری فکر ویسی ہوگی تو زندگی ویسی ہوگی۔ یہ فکر کے ظالم کے سامنے ڈٹنا ہے، یہ فکر کے موت فنا کا نام نہیں ہے، موت بقا کا نام ہے۔ جب تک افکار کو نہیں بدلتے، جب تک افکار کی اصلاح نہیں کرتے، ہور کیوں بنا؟ فکر کو بدلا۔ ہمارے ساتھ فکر نہیں بدل رہا۔ مولا پوچھ رہے ہیں کہ تجھے پتا ہے میں حق پر ہوں؟ ہاں حسین حق پر ہو۔ میرا گھر چھن جائے گا، میں باغ دے رہا ہوں۔ میرے بچوں کو مار دیں گے، میں امان دے رہا ہوں۔ آخر میں کہا کہ شہر رے کی حکومت ملے گی۔ وہاں فرماتے ہیں میں تجھے کہہ رہا ہوں اگر سمجھتے ہو کہ حسین حق کا نام ہے، تجھے رے کی حکومت تو دور، وہاں کے گندم کا دانہ بھی نہیں ملے گا۔ غصے میں اٹھا اور جانے لگا کہ حسین تیرے وعدے ہی وعدے ہیں، یزید نے تو لکھ کے دے دیا ہے۔ امام نے فرمایا اتنا سمجھانے کے بعد نہیں سمجھ رہا، بد دعا دی اس بدبخت کو کہ اللہ تجھے تیرے بستر میں تجھے موت عطا کرے۔ اور جناب مختار نے اس کے بستر میں سے کاٹا۔ 3 سال کے اندر یہ بدبخت مر گیا۔ عمرو عاص the brain of معاویہ، مصر کی حکومت کو لینے کے لیے جناب مالک شہید کر دیے گئے۔ مسلمانوں کے خلیفہ جناب ابا بکر کے بیٹے محمد ابن ابی بکر کو امیر المومنین کی طرف سے منصوص تھے، مصر کے حاکم تھے، شہید کیا۔ مارنے کے بعد گدھے کا پیٹ چاک کر کے اس کے پیٹ میں ڈالا، جلا دیا ان کو۔ جب حکومت ملی، جب اس کے آخری سال تھے، عمرو عاص کے اپنے بچوں کو بلایا، کہا آج نہ دنیا ملی مجھے نہ آخرت ملی۔ ایک فکر نے کسی کو دشمن علی بنا دیا، ایک فکر نے کسی کو مالک اشتر بنا دیا۔ آج کوشش ہے جوانوں کی فکر کو بدلا جائے۔ یہ مختلف لوگ کبھی یوٹیوب پر، کبھی یہاں پر آپ کی فکر کو ادھر سے ادھر کر رہے ہیں نا۔ تقریروں کے ذریعے سے فکر بدلی جاتی ہے، ایڈورٹائزمنٹ، مارکیٹنگ، یہ کیا ہے؟ افکار کو بدلنے کے لیے نا۔ کسی چیز کو پسند کرو، کسی چیز کو نہ پسند کرو، کون سا لباس پہننا ہے، کون سا لباس نہیں پہننا، حجاب اچھا ہے، حجاب برا ہے۔ ایک فکر ہے جو آپ کی بیٹی کی زندگی کو لے اڑے گی۔ تبھی فرمایا اپنی نسلوں کو بتاؤ دوست کسے بنانا ہے۔ دوست دوست دوست، یہ بہت اثر رکھتا ہے۔ اسکول میں اس کے فرینڈز، اس کے ٹیچرز، اس کی گیدرنگز۔ کہ مولانا بیٹی کے لیے رشتہ آیا، بھائی پہلے زمانے میں لڑکے کو پہچاننا بڑا مشکل تھا، آج کیا مسئلہ ہے؟ پہلے یہ تھا جاؤ دیکھو ہمسائے کون ہے، دوست کون ہے۔ میں کہتا ہوں آج اس کا فیس بک کھولو، فرینڈ لسٹ دیکھ لو، فیس بک سے پتہ لگ جاتا ہے اس کے فرینڈز کون ہیں، کن کو فالو کرتا ہے، کون اس کو فالو کرتے ہیں، کون اس کے دوست ہیں۔ پوری فکر کو آپ وہاں ریڈ کر سکتے ہو کہ جوان صالح ہے کہ نہیں ہے۔ پہلے لڑکوں کے اکاؤنٹ سے، آج کون سی لڑکی جس نے اکاؤنٹ نہیں بنایا؟ ٹک ٹاک پہ، انسٹاگرام پہ دیکھ لو اس کی پسند کیا ہے، اس کی ناپسند کیا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، اس کی لائک اور ڈس لائک کیا ہے، امین ہے کہ نہیں، مسجد میں آتا ہے کہ نہیں، زبان کا سچا ہے کہ نہیں، نگاہ کا پاک ہے کہ نہیں۔ بڑی آسانی سے چن سکتے ہو، نسلیں بنا سکتے ہو۔ یہ فیملی کے ٹاپک میں کئی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا۔ اصلاح فکر، فکر اگر صحیح ہو گئی مومن بن جاؤ گے۔ اب عبداللہ الحسین مدینے میں مسجد میں داخل ہوئے۔ اسی عمرو عاص کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام عبداللہ، دوسرے کا نام محمد تھا۔ تو جب عبداللہ نے امام حسین کو دیکھا، عمرو عاص کا بیٹا، احترام ابی عبداللہ میں کھڑا ہوا، اپنے دوستوں کو کہنے لگا، ادب کیا، احترام کیا کہ یہ جو شخصیت آ رہی ہیں یہ سیدہ شباب اہل جنت ہے، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو اس کے دوستوں نے میں سے ایک دوست نے اس کا مذاق اڑایا کہ کہہ رہے ہو یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے؟ کہاں ہے؟ نواس رسول ہے۔ تو کہا پھر صفین میں اسی کے بابا کے مقابلے میں کیوں گئے تھے؟ فکر غلط دیکھیے گا۔ اس نے کہا وہ معاملہ الگ ہے کہ قرآن کا حکم ہے وبالوالدین احسانا ولا تقل لهما اف، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، انہیں اف تک نہ کہو۔ کہا میں جنگ صفین میں علی کے مقابلے میں گیا، اپنے والد کی اطاعت کر کے گیا، تو وہ معاملہ میرا الگ ہے۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ سیدہ شباب اہل جنت کو، اور تو آپ کا والد کہے کہ اس کے مقابلے میں جاؤ تو لڑنے چلے جاؤ گے؟ اس نے کہا قرآن کا حکم ہے کہ باپ کو اف تک نہیں بول سکتے، والدین کا احترام واجب ہے، اگر میں نہیں جاتا تو بے احترامی ہو جاتی ہے۔ ان میں اختلاف ہو گیا، امام حسین کے پاس ہے کہ مولا اختلاف ہے، آپ بتائیے کیا کریں؟ تو امام حسین کے پاس جیسے مولا نے فرمایا کہ ہاں والدین کی اطاعت واجب ہے، لیکن اگر وہ اطاعت خدا کی اطاعت کے مقابلے میں آ جائے تو واجب نہیں ہے۔ تجھے معصیت کی اجازت نہیں ہے، گناہ کی اجازت نہیں اگر باپ بھی کہے۔ وہاں یہ خاموش ہو گیا کہ ہاں حسین آپ صحیح کہہ رہے ہیں،
ایک بندے کی فکر. اہل بیت چھوٹے بھی تھے نا, لوگوں کی فکر کو صحیح کرتے تھے, اصلاح کرتے تھے. مولا حسن حسین چھوٹے, ایک بوڑھا وضو کر رہا ہے, بڑے طریقے سے, بڑے سلیقے سے اس بوڑھے کا وضو کیا کر رہے ہیں, امام حسن صحیح کر رہے ہیں. جب تک آپ فکر کب صحیح ہوتی ہے, جب اس ممبر سے, جب گھروں کے اندر لوگوں کے بیچ میں پیغام اہل بیت کو پہنچایا جائے. ایک ہے ذات اہل بیت, ایک ہے بات اہل بیت. آج کوئی ایسا شیعہ نہیں جو امیر المومنین کو نہ مانے, مولا کی امامت و ولایت کو نہ مانے. آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر نظام اہل بیت میں رہنا چاہتے ہیں, اگر ہم اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں اپنی فکروں کو اہل بیت کی فکر سے ملانا ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اسی کربلا میں دو بھائی ہیں, ایک ہیں جناب عمرو بن غرضہ, دوسرا ہے علی بن غرضہ. عمرو ہے امام حسین کے لشکر میں, اس کا دوسرا بھائی جس کا نام علی ہے وہ کس کے لشکر میں ہے, یزید کے لشکر میں. دونوں کی فکر الگ ہے, دو بھائی ایک دوسرے کے مقابل میں. جب یہ جانا چاہتا تو امام حسین نے روکا, کہ میں نہیں چاہتا, بھائی ہو, ایموشنز ہیں, ایک دوسرے کے مقابلے میں آؤ, میں اس کے مقابلے میں کسی اور کو بھیجوں گا. ایک ہی لشکر, دو فکر کے افراد, ایک ہی گھر, دو فکر کے افراد. جب تک فکروں کے اندر یونٹی پیدا نہیں کرتے, جب تک فکروں کو اس مشی اہل بیت پہ لا کے کھڑا نہیں کرتے, تب تک ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. پھر امام حسین فرماتے ہیں کہ میں کربلا کی طرف جا رہا ہوں. فرمایا کہ جو بھی تیار ہے مجھ حسین کی مدد کرنے کے لیے, مجھ حسین کی مدد کرے, اس راستے پہ شہادت ہے. تو وہاں پہ کوئی شخص آگے بڑھا, کہا ابا عبداللہ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں, عبید اللہ حر جعفی. تو امام نے کہا مدد کر. تو کہا کہ ابا عبداللہ میں مدد کے لیے خود تو نہیں آ سکتا, لیکن اپنا گھوڑا آپ کو دے سکتا ہوں, اپنی تلوار آپ کو دے سکتا ہوں. امام حسین نے فرمایا کہ مجھے تمہارے گھوڑوں کی ضرورت نہیں ہے, مجھے تمہارے تلواروں کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا من کان باذلا بمہجتہ, جو میرے پاس آنا چاہتا ہے مجھے تمہارے خون کی ضرورت ہے. کیونکہ ہر انسان کو سب سے عزیز ترین جو چیز ہے وہ اپنا خون ہے, اپنی جان ہے. حیوانات میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بندر کو آپ نے دیکھا ہوگا, ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا ایک بندر پہ. ایک ماں تھی, اس نے بچہ لیا اور زمین گرم تھی, انہوں نے بندر کو پنجرے میں بند کر دیا, نیچے گرمی چھوڑ دی. تو پہلے بچہ نیچے تھا, بچے نے چیخنا شروع کیا, تو اس بندر نے اپنے بچے کو اٹھا لیا تاکہ بچہ نہ جلے. پھر اتنی جلن آگے بڑھی بڑی 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 بڑی, آخر میں اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بچے کو نیچے رکھ دیا کہ میں بچ جاؤں. یہ جانور ہے, عزیز ترین چیز آپ کی جان ہے, آپ اپنی جان پہ کوئی چیز آنے نہیں دیتے ہو. کہ مولا گھوڑا دوں گا, نہیں گھوڑا نہیں. مولا تلوار دوں گا, نہیں تلوار نہیں. جب یہاں تک آ جاؤ کہ اپنی جان حسین کو دینے کے لیے تیار ہو جاؤ, یہ محجت, اپنا خون دو حسین بن علی کے لیے. یہ راہ خون ہے, یہ راہ قربانی کی راہ ہے. جب یہ حوصلہ پیدا ہو گیا نا کہ 6 مہینے کا بچہ ایک ماں اپنے گود میں لے کے کہے کہ اصغر اے کاش تو جوان ہوتا, میں حسین پہ تجھے قربان کرتی. یہ حوصلہ پیدا ہو جائے کہ بیٹا کل ایسے لڑنا, کل کوئی تانا نہ دے کہ تو میرا بیٹا تھا اور یہ میرے دودھ کا اثر ہے. فرمائے بے محجت حسین کو تمہارے خون کی ضرورت ہے, ہاں میرے ساتھ آؤ گے میں جنت کی بشارت دے رہا ہوں, لیکن اگر نہیں آؤ گے, وہاں فرمایا تم میں سے کوئی خوش نہیں رہے گا. واللہ جو ابا عبداللہ حسین کے ساتھ نہیں گئے, اس کے بعد حجاج نے کوفیوں کا جو حال کیا, مدینے والوں کا جو واقع ہرہ کے اندر یزید نے حال کیا, کتنے اصحاب رسول مارے گئے, کتنے فرزندان اصحاب رسول کو مارا گیا, کتنی عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا گیا. مطلب امام پیغام دے رہے ہیں, اگر اصلاح معاشرہ کے لیے تم قدم نہیں اٹھاؤ گے, آگے جا کے نقصان کس کو ہوگا, تمہاری نسلوں کو ہوگا. جو لوگ مال و دولت کی وجہ سے کئی ملکوں میں گئے, آج اپنی نسلوں کے لیے روتے ہیں. اگر تم نے مجلسوں کے اندر, ماحول کے اندر, مسجدوں کے اندر اپنی قوم کی اصلاح نہیں کی, کل ترس ہوگا کہ میری بیٹی کے سر پہ چادر کیوں نہیں ہے, کل ترس ہوگا کہ لقمے حلال کے لیے میرا بیٹا اس کی تلاش میں کیوں نہیں جا رہا, کیونکہ وہ شعور ہی ختم ہو جائے گا, وہ فکر ہی ختم ہو جائے گی کہ ہم نے صحیح راستے پہ چلنے کے لیے اگر جان بھی دینی ہے تو جان کی قربانی دینی چاہیے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. جلدی سے عرض کر رہا ہوں, جناب یوسف فکر کی وجہ سے بچے نا.
فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ فکر یوسف ہے کہ نفس امارہ انسان کو برائی کی طرف کھینچتا ہے۔ ہمارے استاد اخلاق کہتے تھے اللہ نے انبیاء کو بھی اگر کوئی کرامت دی کسی چیز پہ صبر کرنے کی وجہ سے دی۔ ایسا نہیں جناب یوسف چھوٹے تھے اور چھوٹے ہوتے ہی ان کے پاس اللہ نے علم تعبیر خواب دے دیا، نہیں، یہ جوانوں کے لیے ہے کہ جب گناہ سے بچے، تمہارا کام ہے گناہ کو چھوڑ کے بھاگنا، اللہ کا کام ہے بند دروازوں کو کھولنا۔ اور ناکردہ گناہ کی جب سزا ملی اور زندان میں گئے، اس زندان میں خدا نے حضرت یوسف کو ایک کرامت دی یا معجزہ دیا، وہ کیا تھا؟ تعبیر علم خواب۔ ہم ایران میں جاتے ہیں بعض مراجع اور بعض آیات عظام کے پاس، استخارہ کا سایت اللہ بہاؤالدینی سیکنڈ میں قرآن کھولتے تھے اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ نے صرف سوچا قبلہ استخارہ نکالنا ہے، ایسا جواب دیتے تھے جیسے ان کو 100% پتا ہے کہ آپ نے شادی کا نکالا ہے، آپ نے کاروبار کا نکالا ہے۔ یہ کب علم دیتا ہے خدا؟ یقیناً اس نے اپنی فکر کی اصلاح کی، اس کے نتیجے میں خدا نے ان کو کیا دیا ہے؟ علم دیا ہے۔ آیت اللہ العظمی حسن علی نخودکی، مولانا ماں بیمار ہے پاکستان میں، والد بیمار ہے پاکستان میں، یا انجیر دیتے تھے یا چنا دیتے تھے، 2 لفظ دعا کے پڑھتے تھے، کہتے تھے بیٹا تو یہاں کھا لے، تمہاری ماں کو شفا پاکستان میں مل جائے گی۔ لوگ وہاں کھاتے تھے، شفا ان کی والدہ کو یہاں مل جاتی تھی۔ میری زبان میں اثر نہیں، اس کی زبان میں اثر کیوں ہے؟ کیونکہ اس فکر ابا عبداللہ حسین پہ چلے ہیں۔ کہا بے مہجت قربان کرو، اگر قربان کرو گے تو حسین کو تم چاہیے ہو۔ جناب سعید، عبداللہ ابن حسن، جناب جون، جناب یزید ابن سبیت کا جب مولا نماز پڑھ رہے تھے، ایک مولا کا صحابی تھا، کہتے اس نے اپنے چہروں پہ وہ جو تیر آ رہے تھے وہ لیے، اپنی گردنوں پہ لیے۔ جناب سعید نے اپنے بدن پہ 17 تیر لیے۔ جناب عبداللہ ابن حسن نے جب مولا امام حسین پہ تیر چلا دیا، تو امام حسن کا ایک بیٹا تھا عبداللہ، کہتے اس نے اپنے دونوں ہاتھ آگے کی کہ چچا کو تلوار نہ لگے، اس بچے کے دونوں بازو وہاں پہ کٹ گئے۔ 1 منٹ کے لیے نہیں سوچا بازو کٹ جائیں گے۔ کربلا کا مطلب قربانی کے آخر تک۔ یہ لیڈرشپ کا اثر ہے۔ قوم جب لیڈر بنائے تو اطاعت یہ ہو۔ اب یہ نہیں کہ امام معصوم ہوگا تو میں پھر اپنی جان قربان کروں گا، نہیں میرے عزیز۔ 8 سال ایرانی قوم عراق کے ساتھ لڑی، 8 سال۔ جب ہم جاتے ہیں ان کی شہداء کی قبروں کو دیکھنے، بعض کو میں رول ماڈل ہوتی ہے، کسی قوم نے اچھا کام کیا سیکھو۔ ایک ماں نے 4 بچے قربان کیے، کہ ڈاکٹر اسرار بھی کہے کہ جب میں نے یہ دیکھا شاہ کی ٹینکیں کھڑی تھیں اور مائیں شیرخوار بچوں کو سینے سے لگا کے ٹینکوں کے سامنے کھڑی تھی، میں اسی وقت سمجھ گیا اس قوم کو کوئی شکست دے ہی نہیں سکتا جس قوم کے اندر موت کا خوف ختم ہو جائے۔ اب آپ کو کربلا میں 6 ماہ بچہ قربان ہوا، قاسم قربان ہوا، ان ماؤں کا حوصلہ تھا، ارے یہ تو معصوموں کی بیویاں بھی نہیں ہیں۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، خدا آخری زمانے میں ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو کافروں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو جائیں گے، لیکن جب آپس میں ہوں گے نرم دل ہوں گے۔ یہ نرمی آپ کو 40 میں شیعوں کی آپس میں نظر آتی ہے، لیکن فرمایا کفر کے سامنے، ظلم کے سامنے ایسے کھڑے ہو جائیں گے دشمن 10 بار سوچے گا کہ ان پہ اٹیک کروں کہ نہ کروں۔ یہ فکر ابا عبداللہ۔ مائیں جب فکر شیعہ نہیں ہے، ڈاکٹر اسرار کہہ رہا ہے، آپ کو پتا ہے ان کے شیعوں کے لیے کیا افکار تھے، لیکن آپ کی بہادری کی تعریف کی جا رہی ہے کہ نہیں اس قوم کو کوئی ہرا نہیں سکتا جن کی مائیں شیر خارہ بچے قربان کرنا شروع ہو جائیں۔ کس کے کہنے پہ؟ پھر کہوں گا واحد لیڈرشپ۔ جب تک وہ میپ نہیں بناؤ گے جو ولایت کا میپ ہے، معاشرے کی لیڈرشپ امام نیٹ ورک بنائے گا، امام کو معاشرے پر ہے اکنومیکلی مضبوط کرے۔ ہاں مولا اگر مسلح اٹھاتے تو نیچے سے پیسے نکلتے تھے، پھر لوگوں سے خمس و وجوہات کیوں لیتے تھے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام؟ تاکہ تجھے ٹریننگ دیں کہ اپنے مال سے نکال اور سسٹم پہ خرچہ کر، اپنے کاروبار سے پیسہ نکال اور مکتب پہ خرچہ کر۔ آج یہ کیوں یوٹیوبرز بعض مولوی آ جاتے ہیں، سب 2 اٹیک کیے جاتے ہیں، یا مراجع پہ اٹیک ہے، مراجع پہ اٹیک اس لیے کیونکہ مراجع کے پاس خمس ہے، مرجع ہوگا تو نظام خمس ہوگا۔ اس قدر نفرت و بغض و اناد میں اترائے کا خمس کو دفنا دو لیکن اس مولوی کو نہ دو، کیونکہ مکتب تبھی چلے گا جب اکنومیکل سسٹم ہوگا۔
کل وقت ملا تو امیر المومنین کا جو مالک اشتر کو لکھا گیا خط ہے، مولا وہ پلرز بتاتے ہیں کسی معاشرہ کب چلتا ہے. فرمایا اس کے اندر بجٹ ہونا چاہیے، حاکم عوام کا خیال کرے، اس معاشرے میں روڈز اور بلڈنگ بننی چاہیے، معاشرے کی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے. جب تک آپ کے پاس اکنومیکل سسٹم نہیں ہوگا، آج ہم خمس نکالتے ہیں بٹ کیونکہ سسٹم صحیح نہیں ہے تو حق حقدار تک پہنچتا نہیں ہے. جب تک معاشرے کے اندر ایک لیڈرشپ نہیں ہے، جب تک معاشرے کے اندر نیٹ ورک نہیں ہے، اور یہ تب ہوگا جب ہمارے بڑے سلجھے ہوئے لوگ اپنی فکر کی اصلاح کریں گے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. خدا کہتا ہے اگر لوگوں میں کہتے ہیں نا اللہ دو ہیں تین ہیں، تو خدا کہتا ہے میرے ایک ہونے کی دلیل یہ ہے اگر دو ہوتے تو جو دنیا میں فساد نظر آتا. چاند اپنے نظم سے، سورج اپنے نظم سے، دن رات اپنے ٹائم پہ چل رہے ہیں، کیونکہ چلانے والا ایک ہے، گھر کو چلانے والا ایک، معاشرے کو چلانے والا ایک. سب سے بڑی بدبختی رسول کے بعد جو امت پر آئی، امت میں تفرقہ ہو گیا. اگر امت واحد لیڈرشپ پہ متحد ہو جاتی، آج مسلمانوں میں فرقے نہ ہوتے، آج مسلمانوں میں اختلافات نہ ہوتے. کسی کو وہابی بنا دیا، کسی کو دوسرے فرقے میں ڈال دیا اور ان کو آپس کے لڑا دیا، داعش بنا دی، جبہت النصرہ بنا دی. کتنے قتل مسلمانوں کو اتنا یہودیوں نے نہیں مارا جتنا مسلمان نے مسلمان کو مارا ہے. کیوں؟ کیونکہ فکر رسول پہ نہیں چلے. رسول خدا دے کر گئے انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. اے لوگوں دو چیزوں پہ جمع ہو جانا، ایک کتاب ہے جو ٹیکسٹ ہے، جو کنٹینٹ ہے، اور دوسرا اس کتاب پہ چلانے والا اور اس کی تشریح بتانے والے آل رسول ہیں. اور ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہمیں فکر عزاداری دے کر گئے، اور ہمیں اگر ہم غیبت کبریٰ میں چلے جاتے ہیں تو مومن معاشرے کو کسی صالح لیڈرشپ سے خالی نہیں رکھنا. اگر لیڈر تمہارے اوپر نہ رہا اور سایہ نہ رہا تو سمجھو یہ قوم یتیم ہے، اور جب بچے یتیم ہوں اور اوپر سایہ نہ ہو تو ہر بندہ جو چاہے تمہارے اوپر ظلم کرتا ہوا چلا جائے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وقت بہت ہو گیا. جناب سعید اپنا خون حسین کے لیے دیا، 90 سال کا بوڑھا ہے. کل جناب جون، آج جناب سعید. کہتے ہیں ابروؤں کے بال اتنے بڑے تھے کہ آنکھوں پہ پڑتے تھے. میدان میں جوانوں کی طرح جا نہیں سکتے تھے تو کہا مولا آپ نماز پڑھے، میں نماز کی حفاظت کرتا ہوں. کھڑے ہو گئے سپر بن کے حسین کی نماز کے لیے. کہتے تیروں نے جب برسنا شروع کیا تو انہوں نے ایک کپڑا اپنے ماتھے پہ باندھا تاکہ بال آنکھوں پہ نہ پڑے، مجھے نظر آئے. دوسرا کپڑا اپنے کمر پہ کس کے باندھا تاکہ کمر جھکی ہوئی نہ ہو، سیدھی ہو. تیر آتے تھے دوڑ دوڑ کے، کبھی تیر کو سینے پہ لیتے تھے، کبھی تیر کو بازو پہ لیتے تھے، اللہ جانے کبھی تیر ان کے سر پہ لگتا تھا. اب کیونکہ بوڑھے تھے، ہاتھوں میں رعشہ تھا، ہاتھ کانپتے تھے ان کے، اور جب بدن سے خون بہا تو کپ کپاہٹ اور تیز ہوئی. کہتے ڈھل رہے تھے کبھی دائیں کبھی بائیں. اب جب گرنے والے تھے تو سعید نے مڑ کے دیکھا کہ میرے حسین کی نماز ختم ہوئی کہ نہیں. دیکھا ابھی تک امام رکوع میں ہیں، تشہد میں جانے والے ہیں. تو کہتے اپنے بدن کو مخاطب کیا ہے، بدن مجھے اتنی مہلت دے کہ حسین کی نماز ختم ہو جائے. ایسا نہ ہو میں گر جاؤں اور وہ تیر جا کے ابا عبداللہ حسین کو لگے گا. جب تک ہم زندہ ہیں حسین کو آج تک نہیں. محافظ لیڈر بنو، محافظ رہبر بنو. جب کسی کو لیڈر اور رہبر بناتے ہو حفاظت بھی کرنا سیکھو نا. ایسا نہیں لیڈر اکیلا کھڑا ہو، قوم ادھر بھاگ گئی اور ادھر بھاگ گئی. آج ایک فاسق بندہ بھی لیڈر بنتا ہے. اس کراچی میں آپ نے کئی سیاسی ماحول دیکھے ہیں، قومیں جب کسی فاسق پہ بھی جمع ہو جاتی ہیں ان کو کوئی توڑ نہیں سکتا. طاقت شیعہ میں سمیت تمار کی زبان کٹ گئی، علی کو نہیں چھوڑا. حجر ابن عدی کو کہا زندہ جلا دیں گے، علی کو نہیں چھوڑا. فاصلہ لیڈر اور عوام کے درمیان دشمنی کرتا ہے، فاصلہ ڈالتا ہے. فاصلہ کیسے ڈالے؟ کیریکٹر ایسوسیشن. تہران کی گلیوں میں گھومو گے اکثر وہاں کے لوکل لوگ رہبر کے مخالف ہوتے ہیں. ہم ایسی ایسی باتیں سنتے ہیں ہوش اڑ جاتے ہیں کہ ان کے پاس محل ہے، ان کے پاس 40 گھوڑے ہیں، ان کے پاس یہ ہے، ان کے پاس مطلب وہ چیزیں، ایسے ایسے چینلز بنا کے کہ لیڈرز کو بدنام کیا جائے. وہی کام پاکستان میں ہوا. آپ کی لیڈرشپ کیسے ٹوٹی؟ کیریکٹر ایسوسیشن کر کے قوموں کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے، بدنامی کر کے، ذہنوں کو خراب کر کے، ذہنوں میں نجاستیں ڈال کے. ایک پیش امام جماعت فرمایا لوگوں کی باتیں نہ سنو. معاشرے میں اگر سالے جانا جاتے نماز پڑھو، تمہیں جاسوسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کل میں نے امام کی حدیث چھٹے امام فرمائے اگر
عالم با عمل کے پیچھے اور اس کی تلاش میں لگو گے کہ مجھے 100% ایک ایسا عالم چاہیے جو با عمل و مولا فرماتے ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جاؤ گے، تجھے ملے گا ہی نہیں۔ معصوم امام ہے جس کے اندر خطا نہیں ہے، باقی سب کے اندر خطائیں پائی جاتی ہیں۔ جناب سعید کا بدن اتنی مہلت دے کہ حسین کی نماز ختم ہو جائے، کہ یہاں مولا نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھا، سعید زمین کربلا پہ گر پڑا۔ میں نے کہا چند اصحاب ہیں جس کے بدن پہ امام حسین پہنچے ہیں، ان میں سے ایک ہے سعید، کہ دوڑے دوڑے اس کا سر اپنی گود میں لیا۔ میں کہتا ہوں 5 منٹ سوچو، اگر آپ سعید کی جگہ پہ ہوتے، تیر کھائے، 90 سال کے بوڑھے ہوتے، جان قربان کی حسین پہ، تو فخر سے مر کے جانا چاہیے نا، مطمئن ہو جاؤں کہ میں نے اپنی جان کو حسین پہ قربان کیا، اے روح اب میرے بدن سے نکل جا، مطمئن ہو کے سکون کے ساتھ چلی جا۔ لیکن کہتے ہیں نہیں، جب سر مولا کی گود میں تھا، اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، گویا کچھ کہنا چاہتا ہے، پر خون اتنا بہا کہ سانسیں اس کا ساتھ نہیں دے رہی کہ لفظ زبان سے باہر نکلے۔ ہم فرماتے سعید سکون سے جا، سعید سکون سے جا، سعید سکون سے جا، لیکن گویا کچھ کہنا چاہتا۔ جی سعید کیا کہنا چاہتے ہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ بڑی مشکل سے زبان سے 2 جملے نکلے، مولا الرضیت، کہ مجھ سے راضی ہو گئے؟ سکون نہیں جب تک یہ نہ سنے میرے وقت کا امام مجھ سے راضی ہے کہ نہیں۔ امام فرمایا ہاں سعید میں بھی راضی، میری اماں زہرا بھی تجھ سے راضی۔ مجلس میں آؤ، یہ نیت ہو کہ امام زمانہ راضی ہو جائے۔ مولا یونٹی پہ راضی ہوتے ہیں، مولا اختلافات پہ راضی نہیں ہوتے۔ دلوں کو کربلا روانہ کریں، ایسے سلام کریں جیسے زینب نے حسین کو سلام کیا۔ آج مصائب ہیں 6 مہینے کے بچے کے۔ امام حسین نے کہا شیعو جب ٹھنڈا پانی پیو، ماں عذبن شربتم، جب ٹھنڈا پانی پیو تو مجھ حسین کو یاد کیا کرو۔ دوسرا فرمایا کہ اگر مجھ حسین کو یاد کرنا ہے تو میرا وہ عاشورہ کا دن یاد کیا کرو، جب میں اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے دیکھنا میں حسین پانی کیسے مانگ رہا تھا۔ علی اصغر حجت کبریٰ ہے، اتمام حجت ہے۔ اکبر لڑکے شہید ہوئے، عباس لڑکے شہید ہوئے، جنگ تھی اور مردان جنگ لڑکے شہید ہوتے ہیں۔ یہ حجت تمام کر دی کہ 6 مہینے کا بچہ لڑ نہیں سکتا تھا، پر اس کے گلے میں بھی ظالموں نے تیر مار دیا کہ ایسے سلام کرو جیسے سکینہ نے بابا کو سلام کیا، اور خلوص سے دل سے اگر سلام کرو خدا ثواب زیارت حسین عطا کرتا ہے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب۔ آوازیں گونجنی چاہیے، سب مل کے السلام علی وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب حسین کی صدا بلند ہو، السلام علی الحسین وعلی وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب۔ میرا سلام ہو رباب کی اجڑی ہوئی گودی پہ، علی اصغر کربلا کا وہ شہید ہے جس پہ ہندوؤں نے بھی بڑا گریہ کیا ہے۔ میرا سلام ہو اس درد بھرے منظر پہ
جب ماں خیمے کے در پہ کھڑی ہو کر حرملا کو منت کر رہی تھی، نمار میرے 6 مہینے کا بچہ، اللہ آپ کو کربلا میں مولا حسین کی زیارت نصیب کرائے۔ ایک زائر کربلا گیا، مولا حسین کی زری کی زیارت کی، لیکن کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے، گویا یہ کسی چیز کو ڈھونڈ رہا تھا۔ خادم نے کہا زائر کیا ڈھونڈ رہے ہو، شاید میں تیری مدد کر سکوں۔ کہنے لگا خادم حسین، میں نے روایات میں پڑھا تھا حسین نے خیمے کے پیچھے ایک ننھی سی قبر بنائی تھی، پھر ننھے سے بدن میں نیزہ گیا، بدن باہر آیا، مجھے بتا کہاں دفن کیا تھا، میں بڑی دور سے ڈھونڈ رہا ہوں پر مجھے اصغر کی قبر کہیں نظر نہیں آتی۔ خادم نے کہا مجھے بھی نہیں پتا۔ آیت اللہ کشمیری حرم میں بیٹھے تھے، اس کے پاس لے گئے کہ آغائے کشمیری، پہلی بار کسی زائر نے سوال کیا کہ علی اصغر کی قبر کہاں گئے؟ آغائے کشمیری غور و فکر میں پڑ گئے، کہنے لگے زائر 3 دن کے بعد آنا، میں ذرا کتابوں میں دیکھوں کہاں دفنایا تھا۔ کہتے ہیں 3 دن سارے مقاتل کو دیکھا لیکن کہیں نہ ملا علی اصغر کی قبر کہاں گئے۔ کہتے ہیں نماز شب پڑھتے پڑھتے امام حسین سے توسل کیا، کہنے لگے مولا یا آپ کے عاشق پوچھتے ہیں، یا عزادار پوچھتے ہیں علی اصغر کی قبر کہاں ہے۔ آنکھ لگی، خواب کے عالم میں امام حسین کی زیارت ہوئی۔ فرمایا کشمیری میرے زائروں کو کہہ دو اصغر کو قبر کی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، جس نے علی اصغر کی زیارت کرنی ہے وہ مجھ حسین کی زیارت کر لے۔ کہ مولا سمجھ نہیں آیا کیا کہنا چاہتے ہیں۔ فرمایا علی اصغر کی زیارت کرنی ہے مجھ حسین کے قبر کی زیارت کر لے، کیونکہ سجاد نے ننھے سے بدن کو میرے سینے پہ سلایا تھا، اصغر کی قبر حسین کے سینے پہ ہے۔ میں کہوں علی اصغر بڑے خوش نصیب ہو، تجھے حسین کا سینہ تو نصیب ہوا، لیکن ایک 4 سالہ بچی ہے جو زندان شام میں بابا کا سینہ تلاش کرتی رہی۔ ہائے علی اصغر، تھوڑی آواز بڑھا دیں، شب عاشور ہے، رباب دعا کر رہی اصغر، اے کاش تو جوان ہوتا میں تجھے اکبر کی طرح قربان کر دیتے۔ مولا کو بڑا پیار آیا، فرمایا رباب کل میں تیرے اصغر کو اپنے اکبر سے بڑھا دوں گا۔ ظہر عاشور امام حسین نے ایک ندا دی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مجھ حسین کی مدد کرنے والا؟ مولا کاش ہم کربلا میں ہوتے، پہلا تیر اپنے بدن پہ لے لیتے، کہ ابھی تک اصغر جھولے میں تھا۔ اگلے جملے نے اس بچے کو بڑی غیرت دلا دی، پہلے کہا ہے کوئی میری مدد کرنے والا، پھر فرمایا حل من ذابل، ہے کوئی حرم رسول کو بچانے والا، ہے کوئی زینب کی چادر
بچانے والا. ننھے سے بچے نے خود کو جھولے سے گرا دیا. رباب پریشان مولا خیمے میں آئے. مولا علی اصغر کو چین نہیں ہے, شاید میرے بچے کو پیاس لگی ہے. کہ رباب تو ماں ہے, تھوڑی دیر کے لیے خیمے سے باہر چلی جا. عجب ہے, ایسے بچے کو اٹھایا جیسے کسی کو کفن پہنایا جاتا ہے. زمین پہ سفید کپڑا بچھایا, ننھا سا بدن سفید کپڑے پہ رکھا, کپڑے کو لپیٹنا شروع کیا. خیمے سے باہر گئے. رباب میں تیرے بچے کو پانی پلا کے لاتا ہوں. راوی کہتا ہے جب حسین نے گود میں بچے کو لیا, اپنی ابا سے اصغر کے چہرے کو ڈھانپا. شاید اس لیے ڈھانپ رہے تھے کیونکہ بچہ پیاسا تھا. کربلا کی دھوپ بڑی شدید تھی, علی اصغر کی کھال بڑی نرم تھے. فوج عرض کیا اگر تیری دشمنی ہے تو حسین سے ہے. میرے 6 مہینے کے بچے نے تیرا کیا بگاڑا؟ کسی لعینے کا حسین پیاس تجھے لگی ہے, بہانہ بچے کا کر رہے ہو. وہیں پہ بچے کو خاک پہ رکھا. کہ اصغر حجت خدا کے بیٹے ہو, بیٹا ان پہ حجت تمام کرو. یہاں ننھی زبان منہ سے باہر آئی, خشک ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کی. سنگ دل فوج اشقیا منہ چھپا چھپا کے رونے لگی. ابن سعد نے کہا حرملا اکتا کلام الحسین, جلدی کر حسین کے کلام کو قطع کر, کہیں ساری فوج حسین کے طرف نہ چلی جائے. روایت کے جملے لعین تیر لیا, علی اصغر کے گلے کا نشان لیا, لیکن لعین کے ہاتھ لرزے, تیر کما گر پڑا. حرملا کو ابن سعد نے کہا حرملا اگر کوئی مجھ سے پوچھتا تیرے لشکر میں سب سے بڑا سنگ دل کون ہے, میں تیرا نام لیتا. اور ملا کیا 6 مہینے کے بچے سے ڈر گئے؟ کہ ابن سعد بچے سے نہیں ڈرا. جب تیر چلانا چاہتا ہو ایک کالے برقعے میں بی بی ہے, سر پہ قرآن روکے کہتی ہے حرملا تیرے بھی چھوٹے بچے, میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا؟ ہائے غربت ربا. کہ میں تیرے آنکھوں پہ پٹی باندھتا ہوں. بعض روایتوں میں لعین نے نشانہ لیا, آنکھوں پہ پٹی باندھی گئی. اس لعین نے غلطی سے وہ تیر اٹھایا جس کا وزن علی اصغر سے زیادہ تھا. یہ تیر کما سے نکلا. یا حسین نے اپنے ننھے سے بچے کو دیکھا. روایت کے جملے ہیں من الاذن الال اذن, تیر کان میں داخل ہوا, دوسرے کان سے باہر نکل گیا. سارا خون حسین کے چلو میں جمع ہوا.
زمین پہ پھینکنا چاہ آواز آئی حسین کبھی زمین سے دانا نہیں اگے گا، آسماں کی طرف پھینکنا چاہا کہ حسین کبھی بارش نہیں برسے گی، سارا خون اپنی داڑھی پہ ملنا شروع کر دیا۔ ایک روایت میں نے اپنے استاد سے سنی کہ جیسے تیر لگا حسین نے خنجر نکالا، جس کپڑے میں اصغر کو لپٹا تھا حسین نے کپڑے کو پھاڑنا شروع کیا۔ چوتھے امام سے پوچھا ایسا کیوں کیا تھا؟ مولا فرماتے ہیں حسین چاہتے تھے تاکہ بچے کو تڑپنے میں آسانی ہو، چھوٹا بچہ کپڑے میں لپٹا ہوا تھا۔ اکبر کا لاشا اٹھانے والا، قاسم کا لاشا اٹھانے والا، عباس کے بازو اٹھانے والا، کبھی اتنا نہیں گھبرایا۔ لیکن روایت کے جملے ہیں ننا سا بدن گودی میں لے کے خیمے میں جانا شروع کیا، وہ 7 قدم آگے جاتے تھے 7 قدم پیچھے آتے تھے۔ کسی نے کہا مولا ایسا کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ خیمے کے در سے کسی بی بی کے پاؤں نظر آ رہے تھے۔ حسین سوچ رہے تھے رباب پوچھیں گے حسین میرے بچے نے پانی پیا یا نہیں؟ عزادارو، مولا حسین کی ایک حسرت تھی۔ کیا حسرت تھی آپ کے مولا؟ ایک حسرت تھی پانی پلاؤں، پانی نہ پلا سکے۔ ایک حسرت تھی کسی شہید کو دفنایا نہیں۔ اصغر وہ واحد بدن ہے جسے حسین نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا، کیونکہ جانتے تھے بدن بڑا نرم ہے، یہ گھوڑوں کی ٹاپوں کو برداشت نہ کر سکے گا۔ لیکن ہائے حسرت حسین، جب 11 محرم کا دن آیا، سب سروں کو نوکے نیزہ پہ رکھا گیا۔ حرملا نے کہا میرا سر کہاں ہے؟ کسی نے کہا میں نے دیکھا تھا کہ خیمے کے پیچھے دفنایا تھا۔ ایک روایت میں لئیم ماں کے پاس آیا، کب بتا حسین نے کہاں دفنایا تھا؟ اب ماں کیسے بتائے، رباب کیسے برداشت کرے، ننھی سی گردن کو کاٹا جائے گا۔ لئی نے حکم دیا 40 گھوڑے سوار نیزے اٹھائے اور زمین پہ مارے۔ یہاں نیزہ زمین میں جاتا تھا، یہاں رباب کا کلیجہ ایک مرتبہ ننھا سا بدن زمین سے باہر آیا۔ رباب کی فریادیں بلند ہوئی، آئے میرا علی اصغر۔ 3 مرتبہ ہٹا گیا، ایک مرتبہ تیر سے، پھر ظالم کے نیزے سے، اور پھر لئی کی تلوار سے۔ ماتب حسین